हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी ये थोड़ा एक दो टॉपिक के बाद ये जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसको आप अपने लफ्ज़ों में थोड़ा समझें। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये कहता कि ये रहा ये टॉपिक कि भाई किसी भी किस्म की जो इनहेरिटेंस हो या ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर हो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ कनेक्टेड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स। जब वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ यानी कि वो क्या है रिलेटेड है, वो इनहेरिटेंस है वो सेक्स क्रोमोसोम पे जब डिपेंड कर रही है, तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब हम उनके साथ लिंक्ड हैं, ठीक है ना। या ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस, या कोई ऐसी इनहेरिटेंस है या कोई डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, या कोई करेक्टर है पर्टिकुलर, अगर हमारे यानी कि ऑटोसोम्स पे वो मौजूद है उसके साथ रिलेटेड है, तो हम ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे। तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इसी तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होती है। ये फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस in which the transmission of genetic material is correlated with the sex of the parents called sex linked inheritance। मतलब वो सेक्स ऑफ द जो पेरेंट्स है उसके साथ रिलेटेड हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास कितने भी वो 44 नंबर ऑफ क्या है वो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स, और दो जो हैं वो एक्स वाई जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा करेक्टर है जो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है या वाई पे क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के भाई अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा तो वो करेक्टर ज़ाहिर होगा, अगर ये वाई वाला आएगा तो ज़ाहिर होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ ये चीज़ें क्या हैं, ये जुड़ी हुई हैं। तो वो जो पेरेंट्स का जो सेक्स है उसका क्या है, कोई कौन सा है, या उसके पास सेक्स क्रोमोसोम में कौन से वाले जीन्स हैं, तो ये उनके साथ रिलेटेड है। उसके बाद है कि एनी ट्रांसमिटेड जेनेटिक मटीरियल या जेनेटिक ट्रेट विच इज़ रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जब वो आपके सेक्स के साथ ही जुड़ा हुआ हो, तो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ ही जब जुड़ा हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ड्रोसोफिला के अंदर भी हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड मेन भी पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस हो गई, हेमोफीलिया हो गई, तो ये सारे क्या हैं वो रिलेटेड हैं किसके साथ, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला को अगर देखें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको कॉमनली क्या कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। ये सिंपली आपको मतलब ऑल द डे यू कैन सी इट कि भाई हावरिंग ओवर द फ्रूट्स समथिंग एल्स, यानी कि चीज़ों के ऊपर जो वो घूमती रहती है। तो ये कॉमन जो है हमारे पास वो क्या है वो फ्रूट फ्लाई है, जिसको क्या कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। ये आप जहन में रखें, ये भी खुद सवाल आ सकता है इसका जो साइंटिफिक नेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। अब हुआ कुछ यूँ, TH जो थॉमस हंट मॉर्गन था, जो नोबेल प्राइज़ विनर है, 1933 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये जो काम किया था इसने 1910 के अंदर, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज़ विनर है। नोबेल प्राइज़ आपको पता है ये दिया जाता है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। तो उसमें जब 1933 में इसने नोबेल प्राइज़ विन किया था। अब विन क्यों किया था इसने क्या किया था, ये पहला था जिसने फर्स्ट सेलेक्टेड दिस फिलाई फॉर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। इसको वो जो ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर थी उसको इसने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या किया, चूज़ किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब यानी कि ये इस पे काम करता रहा तो हुआ क्या, ही नोटेड दैट द मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला हैव डिफरेंसेस इन द क्रोमोसोम्स। जब वो देख रहा था कि भाई अगर उनके पास फॉर एग्जांपल जो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने हैं 4 पेयर्स हैं, उसमें इसने कहा कि भाई 3 जो पेयर्स हैं वो दोनों के अंदर क्या हैं, वो 3 पेयर सेम बोथ के अंदर। वो जो एक पेयर क्रोमोसोम है वो क्या है
اس کے پاس فار ایگزامپل ایکس ٹائپ ہے اور اس کے پاس کیا ہے ایک ایکس ٹائپ اور دوسرا ہوک ٹائپ ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں میل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ان کے جو کریکٹرز ملے، تو اس نے کہا کہ بھئی ان کے کروموزومس میں کیا ہے، میل اور فیمیل کے میں ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیو ڈفرینسز ان دیئر کروموزومس۔ تو یہ اس نے کہا۔ اب اس نے کیا کیا، ہی پرفارمڈ ویریس بریڈنگ ایکسپیریمنٹس، وہ آپس میں ان کو کیا کرواتا رہا، کراس کراتا رہا، بریڈنگ ایکسپیریمنٹ کرواتا رہا وتھ وائلڈ ٹائپ ریڈ آئی ڈروسوفیلا، جو بھی ریڈ آئی ڈروسوفیلا تھی، وائلڈ ٹائپ جو ان کا کامن کریکٹر تھا، تو ان کے ساتھ یہ بریڈنگ کرواتا رہا لگاتار جو ہے وہ کرواتا رہا۔ تو اس کو ملا کیا، ہی نوٹسڈ وائٹ آئیڈ میل میوٹنٹ، وہ سارے جو بھی تھے وہ ریڈ آئیڈ تھے، کیا تھے، ریڈ آئیڈ تھے، ادھر وہ میل تھی یا فیمیل تھی۔ تو جب ان کے ساتھ بریڈنگ کرواتا رہا بریڈنگ، تو ان ریزلٹنٹ ان کو کیا ملا، ہی نوٹسڈ وائٹ آئیڈ میل اور میوٹنٹ وہ ہوتا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، کوئی تھرڈ ون جو ہائبرڈ ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، میوٹنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب اس کو ملا تو اس نے کیا کیا، ہی کراسڈ دیٹ وائٹ آئیڈ میل وتھ ٹرو ریڈ آئیڈ فیمیل۔ اچھا، یہ جو میوٹنٹ ملا تھا وہ ٹرو بریڈر بھی تھا، وہ مطلب کمنگ جنریشن جو ہے وہ آگے پیدا بھی کر سکتا تھا، قتل کنٹینیو بھی کر سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ہی کراسڈ دیٹ وائٹ آئیڈ میل وتھ ٹرو آئیڈ فیمیل۔ جب اس نے جو وائٹ آئیڈ میل کو پھر کیا کروایا، ٹرو آئیڈ فیمیل کو ریڈ آئیڈ فیمیل کے ساتھ جب کراس کروایا، تو F1 اینڈ F2 سمپلی فالوڈ دا مینڈیلین ریشو، جیسے ہوتا ہے مینڈیلین کے اندر 3:1 جو ہے، یا وہ موسٹلی جو F1 میں سارے کے سارے کیا ہیں وہ ڈومیننٹ آ رہے تھے ریڈ آئیڈ والے، یہ اسی طرح سے ہوا۔ پر کچھ کیا کیا اس نے، جب اس نے وین وائٹ آئیڈ فیمیل واز کراسڈ وتھ ریڈ آئیڈ میل دا ریزلٹس ور ناٹ سملر، اس نے دوسرا جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال کیا۔ اس نے کیا کیا، جو ہے وہ وائٹ آئیڈ فیمیل از کراسڈ وتھ ریڈ آئیڈ میل کے ساتھ جب اس نے کراس کروایا، تو ان کو جو ریزلٹس ہیں وہ اسی طرح سے نہیں ملے، ریزلٹس کیا ملے، کچھ چینج ملے۔ ان دونوں کراسز کو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ تھا اس کا جو مین جو جسٹ تھا۔ تھامس ہنٹ مارگن نے 1910 کے اندر ایک جو ہے وہ کامن جو ہے وہ ریڈ آئیڈ جو ہے وہ سلیکٹ کی تھی فلائی، اس میں کنٹینیوسلی وہ بریڈنگ کرواتا رہا۔ کچھ ایسا ٹائم آیا کہ اس کو ایک وائٹ آئیڈ میوٹنٹ مل گیا، ٹھیک ہے، جو ٹریو بریڈر تھا۔ اب یہ وائٹ آئیڈ میوٹنٹ کو آگے جو ہے وہ کیا کروا رہا ہے، کنٹینیو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، تھامس ہنٹ مارگن نے کراس 1 کروائی، اس میں اس نے ریڈ آئیڈ فیمیل کو لیا اور وائٹ آئیڈ میل کو لیا، یہ دو چیزیں انہوں نے لی، ریڈ آئیڈ فیمیل، وائٹ آئیڈ میل۔ اب جب بھی ہم ان کو ظاہر کرتے ہیں ریڈ آئیڈ کو، تو ایکس کے اوپر کیپٹل آر، یہاں بھی کیپٹل آر، اور جب ہم جو ہے وہ وائٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکس کے اوپر چھوٹی اسمال آر اور وائی جو ہے وائی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جب ریڈ آئیڈ فیمیل اور وائٹ آئیڈ میل کو جب آپس میں کراس کروایا، تو ان کے گیمٹس نکالے، گیمٹس یہ نکل گئے، اس کے بھی نکل گئے، اور ان کو اس ایک کیپٹل آر والے کو اس کے ساتھ ملایا اور اس کو اس کے ساتھ ملایا۔ جو F1 جنریشن آئی، F1 جنریشن میں کیا تھا، ریڈ آئیڈ فیمیل ملی اس کو اور ریڈ آئیڈ اس کو میل ملا F1 جنریشن میں، وائٹ تو تھا ہی نہیں، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ مطلب دونوں میں کیا ملے، جو اکارڈنگ ٹو دا لاز آف مینڈلس، یعنی کہ سارے کے سارے کیا تھے، وہ ریڈ تھے۔ اب اس نے ان کے گیمٹس نکلوائے اور F2 کروائی۔ جب ان کے گیمٹس نکلوائے تو یہ ہو گئے 4 گیمٹس، اس کو اس کے ساتھ پہلے کراس کروایا، یہ رزلٹ ملا، پھر اس کو اس کے ساتھ کراس کرایا، رزلٹ ملا، اس کو اس کے ساتھ جب کراس کروایا تو یہ رزلٹ ملا، اس کو پھر اس کے ساتھ کراس کروایا تو یہ رزلٹ ملا کیا، ریڈ آئیڈ فیمیل، پھر ریڈ آئیڈ میل، ریڈ آئیڈ فیمیل اور وائٹ آئیڈ میل۔ اب جو اس کو چیز پریشان کر رہی تھی، میسمرائز کر رہی تھی تھامس ہنٹ مارگن کو، کہ بھئی سارے کے اندر سب سے پہلے تو ریڈ آئیڈ میل بھی ہیں، ریڈ آئیڈ فیمیل بھی ہیں،
وائٹ آئیڈ میل ہیں، وائٹ آئیڈ فیمیل کیوں نہیں آ رہی؟ یہ چیز اس کو تھوڑا ادھر عجیب لگی، وائٹ آئیڈ فیمیل کیوں نہیں مل رہی ہمیں، یہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اس پہ کلاس 1 میں یہ چیزیں اس کو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی۔ ویسے تو ریشو کون سا آیا؟ 3:1 ریشو، یعنی کہ 3 ریڈ تھے اور 1 کیا تھے؟ وائٹ تھے۔ اب اس نے کیا کیا، کلاس 1 تو ہو گئی، کلاس 1 تھی ریڈ آئیڈ فیمیل وتھ وائٹ آئیڈ میل کے ساتھ، اس نے کروائی کلاس 2۔ اب اس میں کیا کیا اس نے، ریڈ آئیڈ میل کو وائٹ آئیڈ فیمیل کے ساتھ کیا کروایا؟ کراس کروایا۔ اب آپ کہیں گے کہ وائٹ آئیڈ فیمیل کہاں سے آ گئی، وہ تو میوٹنٹ پیدا ہوا تھا، تو اتنی میوٹیشنز آ گئی تھیں، دیکھو جو وائٹ فیمیل تھی وہ بھی پیدا ہو چکی تھی، تو وائٹ آئیڈ فیمیل کے ساتھ جب اس نے کراس کروایا تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے ان کے گیمٹس نکالے، ظاہر ہے یہ ہو گئے ان کے گیمٹس، ٹھیک ہے، یہ ان کے، اب ان کو ان کے ساتھ کراس کروایا، یہ کمبینیشن ملی، اور ان کو ان کے ساتھ کراس کروایا، یہ والی کمبینیشن ملی۔ اب یہ کیا ہو گیا، ریڈ آئیڈ فیمیل، اور یہ کیا ہو گیا، وائٹ آئیڈ میل، ٹھیک ہے۔ آگے اب ان کی F2 کروائی انہوں نے، F2 جنریشن جب کروائی، ان چاروں کے گیمٹس لیے، اسے ادھر پہ ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، جب اس کو اس کے ساتھ کروایا یہ والی کمبینیشن ملی، پھر اس کو اس کے ساتھ کروایا یہ والی کمبینیشن ملی، اس کو اس کے ساتھ کروایا یہ والی کمبینیشن ملی، پھر اس کو اس کے ساتھ کروایا یہ والی کمبینیشن ملی، F2 ہم نے کروائی۔ F2 میں جب ہم نے دیکھا تو ریڈ آئیڈ فیمیل بھی ملی ہمیں، ریڈ آئیڈ میل بھی ملا ہمیں، پھر وائٹ آئیڈ فیمیل بھی ملی ہمیں، وائٹ آئیڈ میل بھی ملا۔ اب یہاں پہ تھوڑا جو تھا رزلٹ تھا وہ اس سے کیا تھا، تھوڑا چینج تھا، تو یہ جو تھا ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے نا کہ اس نے کہا کہ بھئی ریزلٹس ور ناٹ سملر، کہ بھئی ریزلٹس جو تھے وہ سیم نہیں تھے، تو وہ یہی چیز تھی جو یہاں پہ وہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ بھئی یہ ریڈ آئیڈ فیمیل، ریڈ آئیڈ میل، وائٹ آئیڈ فیمیل، وائٹ آئیڈ، اب یہاں پہ ہمیں جو یہ چیز ملی ہے وہ ہے وائٹ آئیڈ فیمیل۔ اب جو کنکلوژن تھا اس کے سارے مسئلے کا، تھامس ہنٹ مرگن والے کا، تو 2 چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں۔ ان کا جو کنکلوژن تھا وہ کیا تھا، یہ تھا کنکلوژن یہ تھا اس کا، سب سے پہلے تھامس ہنٹ مارگن نے پڑھا کہ جو وائٹ کلر کا جین ہے، وائٹ کلر جین، پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی، سب سے پہلے وہ موجود ہے کس پہ، ایکس کروموزوم پہ، ایک چیز یہ سمجھ میں آئی، ایکس کروموزوم پہ موجود ہے، یہ وائی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ چیز سمجھ میں آئی۔ دوسری جو چیز اس کو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی، ایک تو یہ ایکس کروموزوم پہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، وائٹ آئی کلر کیا ہے، وائٹ آئی کلر کیا ہے، ریسیسو ہے، جب فیمیل کے پاس آئے گا تو جب ایکس اسمال آر میں آئے گا تو ظاہر کرے گا، ادروائز یہ اکیلے میں جو ہے وہ کیپٹل والے کے ساتھ ظاہر نہیں کر رہا، تو اس لیے مسئلہ آ رہا تھا کہ فیمیل جو تھی وہ وائٹ نہیں آ رہی تھی، جب اس کو وائٹ فیمیل کے ساتھ ہی کراس کروایا تو تبھی ہمیں یہ ریزلٹس ملی، اور ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کیا ہے، ریسیسو کریکٹر ہے، اگر میل کے پاس آ رہا تھا تو وائی کے پاس تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ خود ایک کو بھی ظاہر کر رہا تھا، وائٹ آئیڈ بھی، یعنی کہ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ کنکلوژن ہے۔ ایک تو یہ وائٹ کلر جین جو ہوتا ہے ایکس کروموزوم پہ موجود ہوتا ہے، وائی کے پاس نہیں ہوتا، دوسرا جو ہوتا ہے، اور یہ کلر جو ہے وہ ریسیسو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے آج جو ہمارا وہ سیکس لنکڈ انہیریٹنس اینڈ ڈروسوفیلا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیکس لنکڈ انہیریٹنس اینڈ مین، ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی، دعا میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔